فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ جو 2 مجلس سے چل رہا ہے، آج اس کی تیسری اور آخری مجلس ہے۔ پچھلی مجلس ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری دوسری رکعت کے رکوع سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے۔ اس رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت کے مقابلے میں بعض چیزیں ایسی تھیں جو اس رکعت میں نہیں پائی جاتی، جیسے استفتاح نہیں ہے، اس کے شروع میں اعوذ باللہ نہیں پڑھنا ہے، یا تکبیر تحریمہ نہیں ہے، یہ چیزیں گزری ہوئی تھیں۔ اب چونکہ دوسری رکعت کے بعد تشہد کا معاملہ آتا ہے، اس لیے آج کا درس یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے، 2 رکعت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد پر بیٹھتے تھے اور اس کا حکم بھی دیا کرتے تھے، اور یہ بیٹھنے کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں پیر کو بچھا لیتے تھے اور اس پر بیٹھ جاتے تھے، اور دایاں پیر آپ موڑ لیتے اور کھڑا رکھتے۔ اس طریقے سے موڑتے کہ انگلیاں جو ہیں وہ قبلہ رخ ہوا کرتی تھی، انگلیاں قبلہ رخ ہوتی۔ اپنے دائیں ہاتھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ران پر اور بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھ لیتے تھے۔ بعض روایات کے اندر، جیسا کہ ابھی ان میں سے بعض کا ذکر آئے گا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں ہتھیلی کو بائیں گھٹنے پر پھیلا لیتے، یعنی اس طریقے سے پھیلا لیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں، یعنی پہلا نہیں پھیلاتے لیکن دوسرے کو پھیلا لیتے، اور دائیں ہاتھ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ران پر رکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں انگلیوں کو، یعنی جسے خنصر اور بنصر کہا جاتا ہے، ان کو ایسے سمیٹ کر کے، یہ جو وسطی درمیان والی انگلی ہے اس سے حلقہ بنا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کی انگلی سے اشارہ کرتے۔ یا بعض روایات میں، جیسا کہ آگے آئے گا، صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں انگلیوں سے مٹھی باندھ لیتے، یہ تینوں انگلیاں، اور اس انگلی سے شہادت کی انگلی جسے کہتے ہیں سبابہ، اس سے اشارہ کرتے، اور اپنے انگوٹھے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جڑ میں رکھ لیتے۔ اس طریقے سے یہ 2 طریقے بڑے مشہور ہیں جو صحیح مسلم اور صحیح بخاری وغیرہ کے اندر وارد ہیں۔ بیٹھنے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی سے برابر اشارہ کیے رہتے۔ اس سلسلے میں سنن ابو داؤد وغیرہ میں جو روایت ہے کہ آپ اسے تھوڑا سا ٹیڑھا کوس کر لیتے، اس کے اوپر علماء نے کلام کیا ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ وہ انگلی آپ کی سیدھی رہتی، اور سنن ابو داؤد کی ایک روایت جس کی صحت علماء کے نزدیک مختلف فی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انگلی کو حرکت دیا کرتے، واللہ عالم۔ اس سلسلے میں حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بڑی مشہور ہے، جو صحیح مسلم میں، مسند احمد میں، سنن ابو داؤد میں اور سنن نسائی وغیرہ میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ثم قعد فافترش رجله اليسرى،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، یعنی دوسری رکعت میں جب سجدے سے فارغ ہوئے تو آپ بیٹھے، اپنے بائیں پیر کو بچھا لیے اور اس پر بیٹھ گئے. فوضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بائیں ہتھیلی کو اپنے ران اور رکبہ جو گھٹنا ہے اس کے اوپر رکھا. یعنی گویا اگر کوئی آدمی انگلی کو پیچھے کیے ہوئے ہے اور گھٹنے پر مکمل ہتھیلی نہیں ہے تو یہ غلط ہے. ہتھیلی کیا ہے؟ مکمل گھٹنے پر ہونی چاہیے. وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ، اور بعض روایات میں ہے وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یہ جو دایاں جو ہے اور دائیں کی یہ جو کہنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بائیں ران سے تھوڑا سا آپ نے اسے اٹھائے رکھا. اور اگر آپ دیکھیں بیٹھ کر کے اور جب ان انگلیوں کو اس طریقے سے ملائیں گے تو اس لیے کہ دائیں انگلی سے تو وہ گھٹنے کے اوپر رہے گی، لیکن بائیں انگلیاں جب گھٹنے سے پہلے ران پر رہے گی تو اس کی یہی کیفیت بنے گی کہ یہ تھوڑا سا اٹھا رہے گا. اور یہیں سے بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ پہلو سے اسے دور نہیں رکھتے تھے. ثم قبض بین اصابعہ فحلق ثم رفع اصبعہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو جمع کیا اور اس کا حلقہ بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک انگلی یعنی شہادت انگلی اشارہ کیا. فرأیتہ یحرکھا یدعو بہا. حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے اور سنن نسائی کی، ہم نے دیکھا کہ آپ اسے حرکت دے رہے ہیں یدعو بہا، اور اس سے دعا کر رہے ہیں. یہیں سے بعض علماء جیسے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ وغیرہ لیا ہے کہ یہ انگلی حرکت کب کی جائے گی؟ جب دعا کا وقت آئے گا تو فَيُحَرِّكُهَا یدعو بہا، آپ اسے حرکت دیتے، دعا کرتے. گویا اس انگلی کو اٹھا کر کے آپ جس سے دعا کرتے ہیں اس کے بلند ہونے کی طرف اشارہ کرتے. یعنی جیسے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد، یعنی جہاں پر دعائیہ الفاظ آئیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من شر فتنۃ المسیح الدجال. تو گویا یہ مفہوم لیا ہے بعض علماء نے. تو فرأیتھا یحرکھا یدعو بہا، ہم نے دیکھا کہ آپ اس انگلی کو اٹھاتے تھے، اسے حرکت دیتے تھے. حضرت وائل بن حجر بیان کرتے ہیں ثم جئت بعد ذلك فی زمان فیہ برد. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں دوبارہ آیا ایسے وقت میں کہ سردی کا موسم تھا، اور یہ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو شاید آخری سردی کا موسم رہا ہو، اس وقت پر آئے تھے. اس لیے کہ پہلی بار وہ 9ویں ہجری میں آئے تھے آپ کے پاس. جو دوبارہ آئیں گے ظاہر بات ہے وہ 10ویں ہجری ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال تھا. تو فرأیت الناس علیہ الثیاب، ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے اوپر کپڑے ہیں، اور ان کپڑوں کے اندر جب رفع الیدین کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ حرکت کر رہے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رفع الیدین منسوخ ہے، ان کی بات 100% ہی نہیں بلکہ 1000% غلط ہے. اس لیے کہ وائل ابن حجر اپنی زندگی کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری وقت میں آئے تھے، اور دوسری بار بھی آئے تو انہوں نے اس انداز سے بیان کیا کہ رفع الیدین کر رہے ہیں، اور کیا ہے وہ چادروں کے نیچے ان کے ہاتھ جو ہے وہ حرکت کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور حدیث اس سلسلے میں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر سے صحیح مسلم میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ اذا قعد فی التشہد، اللہ کے رسول جب تشہد میں بیٹھا کرتے تھے تو وضع یدہ الیسری علی رکبتہ الیسری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ، بایاں ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پر. میں اس لیے توجہ دے رہا ہوں کہ بہت لوگ جب بایاں ہاتھ رکھیں گے تو ان کا ہاتھ گھٹنے پر نہیں رہتا، صرف ران پر رہتا اور سمیٹے رہتے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے. بایاں ہاتھ ایسا رہنا چاہیے کہ گویا آپ کی یہ جو ہتھیلی ہے وہ گھٹنے کے اوپر پڑ رہی ہے. تو وضع یدہ الیسری علی کفہ الیسری ووضع یدہ الیمنی علی رکبتہ الیمنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں ہاتھ اپنے دائیں ران
کے اوپر رکبہ اوپر رکھا، وعقد 30 اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 53 کا اشارہ بنایا۔ اہل عرب جب گنتیاں گنا کرتے تھے اس کا ایک ہوا کرتا تھا، تو 53 جو ان کا تھا وہ یہ تھا 10 20 30 40 50، 53 ان کا یہ اندازہ رہا کرتا تھا 1 2 3 1 2 3۔ یہاں پر کوئی کہتا تھا تو گویا کہ یہ کتنا ہے 53 ہے، 53 ہے، تو آپ 53 کی عدد کا آپ وہ بناتے تھے اس طریقے سے۔ تو گویا ایک طریقہ یہ ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے۔ تیسری روایت بھی یہاں پر قابل ذکر ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ المسند احمد کے اندر کہ اللہ کے رسول سے جب تشہد کے اندر بیٹھتے تھے تو وضع یدیہ علی رکبتیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھتے تھے، واشار باصبعہ یا باصبعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی سے اشارہ کرتے تھے، واتبعها بصرہ، یہ زیادہ چیز ہے، گویا تشہد میں جب بیٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جو ہوا کرتی تھی آپ کی انگلی پر۔ عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جو ہے وہ زمین پر یا سجدے کی جگہ رہا کرتی تھی عام حالات میں، آپ قیام میں ہیں، قعود میں ہیں، کہیں بھی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نظر ہوتی تھی آپ کی انگلی پر رہا کرتی تھی۔ تو وَأَتْبَعَهَا بَصَرَهُ ثُمَّ قَالَ، پھر کہا، کس نے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے، کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، یہ نافع نے حضرت عبداللہ ابن عمر کا عمل نقل کیا کہ عبداللہ ابن عمر جب نماز میں بیٹھتے تھے تو دونوں ہاتھ کو اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھتے اور ایک انگلی سے اشارہ کرتے اور اس انگلی کی طرف دیکھتے رہتے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر کیا بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہے کہ یہ انگلی جسے ہم اشارہ کر رہے ہیں، حرکت دے رہے ہیں، لہی اشد علی الشیطان من الحدید، یعنی یہ سبابہ جو انگلی ہے جسے ہم تشہد کی انگلی کہتے ہیں، یہ شیطان کے اوپر اتنا زور کا وار کرتی ہے کہ لوہا بھی اتنے زور کا وار نہیں کرتا۔ تو گویا چونکہ اس سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت طرف اشارہ کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس وقت اشارہ کرتا ہے، اس لیے بند شیطان جو ہے اس سے بڑا ناراض ہوتا ہے۔ اس تشہد کے اندر آپ بیٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم التحیات پڑھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم التحیات پڑھتے تھے۔ تحیات کے 2-3 الفاظ ہیں جو زیادہ مشہور ہیں اور زیادہ صحیح سند سے ثابت ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے مشہور اور سب سے زیادہ صحیح سند سے وارد جو التحیات ہے، جو تشہد ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحیات سکھایا وہ کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تشہد جو عام طور پر لوگ پڑھا کرتے ہیں۔ دوسرا تشہد صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی وغیرہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے، جس سے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر ہمیں قرآن مجید کی کوئی سورت اہتمام سے سکھایا کرتے تھے، اسی طریقے سے ہمیں یہ تشہد سکھایا کرتے تھے التحیات۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ التحیات المبارکات، التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ۔ یہ دیکھیے مختلف ہے، وہاں التحیات للہ والصلوات والطیبات ہے، والصلوات والطیبات، یہاں کیا ہے؟ التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ۔ گویا شروع میں تھوڑا سا فرق ہے اور آخری میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا جو تشہد ہے اس کے آخر میں ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس جو تشہد ہے اس میں ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور شروع میں فرق ہے التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ، اور وہاں ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تیسرا تشہد جو حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور موطا امام مالک میں بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے، مصنف عبد الرزاق وغیرہ میں بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تشہد لوگوں کو سکھایا کرتے تھے۔ اس کے الفاظ ہیں التحیات للہ، الزاکیات للہ، الطیبات الصلوات للہ، التحیات للہ، الزاکیات للہ، الصلوات الطیبات للہ، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، حضرت عبداللہ بن مسعود کی تشہد کی طرح۔ یہ تین تشہد ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا ذرا اہتمام کرتے رہیں، اس لیے کہ بسا اوقات انسان ایک تشہد کا عادی ہوتا ہے تو بغیر کچھ سوچے اور سمجھے اس کی زبان سے وہ ادا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کی مثال ایک ہے کہ آپ کسی راستے پر چلنے کے عادی ہو گئے ہوں تو سوچیں گے نہیں اور آپ اس راستے پر چلتے جائیں گے، لیکن اگر آپ کسی نئے راستے پر چلنا چاہیں گے تو آپ سوچ کے جائیں کہ ہاں ہمیں یہاں جانا ہے اور چیزوں کو دیکھتے یعنی آپ کی توجہ ادھر رہے گی۔ تو ایسے ہی انسان اگر بدل بدل کر کے اسے پڑھا کرے، کبھی یہ پڑھ لیا، کبھی اس کو پڑھ لیا، کبھی اس کو پڑھ لیا، تو اس سے کیا ہے، اس کا دماغ اور اس کا ذہن نماز میں رہے گا، زیادہ بھٹکنے نہیں پائے گا۔ تشہد اول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی پر اکتفا کرتے تھے، یعنی التحیات کے اوپر۔ اس سے زیادہ کسی بھی خاص طور فرض نماز میں، نفل میں تو ثابت ہے لیکن فرض نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے زیادہ کوئی بالکل صریح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جو حدیثیں ہیں وہ مجمل ہیں، بلکہ ایک صریح حدیث اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح ابن خزیمہ اور مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پڑھ کر کے اٹھ جایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تحیات کو، اس تشہد کو ایسے ہی سیکھتے تھے جیسے کہ آپ ہمیں قرآن مجید کے الفاظ سکھاتے ہیں۔ ساتھیوں، اس سے اس تحیات کی اہمیت اور یہاں پڑھنے کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور یہ بڑے اہم معانی کے اوپر مشتمل ہے۔ وقت نہیں کہ میں ان معانی کی طرف جو ہے آپ لوگوں کی توجہ دلاؤں، تو آپ ویسے ہی سکھایا کرتے تھے گویا کہ آپ جو ہے ہمیں قرآن سکھا رہے ہیں، اور آپ ہمیں کہتے تھے کہ حضرت عبداللہ اذا جلس فی وسط الصلاۃ وفی آخرها علی ورکہ الیسری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب درمیانی نماز میں بیٹھتے تھے اور آخری نماز میں کیا علی ورکہ الیسری، اپنے بائیں پہلو پر بیٹھا کرتے تھے، لیکن وہ پہلے وسط درمیانی نماز میں نہیں، تو درمیانی نماز میں آپ کہا کرتے تھے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں ثم اذا ان کان فی وسط الصلاۃ نہض حین یفرغ من تشہدہ، اگر درمیان نماز میں رہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تشہد سے فارغ ہونے کے بعد کھڑے ہو جاتے تھے، اور اگر آخری تشہد ہوتا تو تشہد کے بعد آپ اللہ کے تعالیٰ سے جو دعا کرنا چاہتے کرتے، پھر اس کے بعد سلام پھیر دیتے۔ یہ حدیث اس سلسلے میں بالکل واضح ہے کہ پہلے تشہد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اکتفا کرتے تھے التحیات کے اوپر۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جو سنن ترمذی وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس فی الرکعتین الاولیین کأنہ علی الردف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی دو رکعت کے بعد بیٹھتے تھے تو آپ ایسے بیٹھتے تھے گویا آپ گرم پتھر کے اوپر بیٹھے، یعنی آپ جلدی اٹھ جایا کرتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس حدیث کے اوپر کلام ہے، لیکن اس کو 2 یا 3 وجہ سے تقویت ملتی ہے ساتھیوں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن سے زیادہ حق گو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ پیروکار، بلکہ حضرت ابوبکر کا جب لوگوں سے اختلاف ہوا ہے تو آپ دیکھیں گے تقریباً تمام موقف حضرت ابوبکر کا موقف زیادہ صحیح رہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح سند کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ میں مروی ہے کہ وہ جب پہلے تشہد کے اندر بیٹھتے تھے گویا وہ
गरम पत्थर के ऊपर बैठ रहे हैं। और दूसरा ये कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी ऐसा ही साबित है, जो सुन्नत के बड़े शहीदाई थे, कि पहले तशहुद के अंदर सिर्फ अत्तहियात पर इक्तिफा करते थे, दुरूद नहीं पढ़ते थे। जो लोग दुरूद पढ़ने को वाजिब करार देते हैं, ये तो दलाइल से बहुत कमज़ोर है, और जो लोग उसे सुन्नत भी करार देते हैं नफिल के अंदर, तो ये हो सकता है, अलबत्ता फ़राइज़ के अंदर इसकी कोई कवी दलील नहीं पाई जाती है। इसीलिए इमाम तिरमिज़ी ने ये हदीस नकल करने के बाद बयान लिखा है कि अहले इल्म का अमल इसी के ऊपर है कि पहले तशहुद के अंदर जब इंसान बैठे 2 रकात के बाद, तो उसे लंबा ना करे और तशहुद के बाद कुछ और ना पढ़े। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तशहुद पढ़ने के बाद तीसरी रकात पर उठ जाया करते थे। अल्लाहु अकबर कहते हुए जमीन पर टेक देते थे और तीसरी रकात के लिए खड़े होते और रफ़उल यदैन कहा करते थे, जैसा कि सही बुखारी वगैरह में मरवी है। साथियों, ये चौथी जगह है जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रफ़उल यदैन सही सनद के साथ साबित है। ताज्जुब होता है उन लोगों पर जो रफ़उल यदैन नहीं करते या उसकी मुखालफत करते और उसे मनसूख करार देने की कोशिश करते हैं। ये बात अहादीस के सरासर खिलाफ है कि हज़रत वाइल इब्न हुज्र की भी हमने आपके सामने दलील दी कि वो 9 हिजरी के बाद आते हैं और सहाबे किराम को और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रफ़उल यदैन करते देखते हैं, तो आखिर मनसूख कब हुआ है? तो अला कुल्ली हाल ये चौथी जगह है जहां आपसे रफ़उल यदैन साबित है, और एक से ज़ायद सहाबी से साबित है। जहां तक मैं समझता हूं शायद 3 या 4 सहाबा से तो ये बिल्कुल सनद सही वारिद है। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की रवायत सही बुखारी में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा काम मिन अर्रकअतैन कब्बरा व रफ़अ यदैहि, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 2 रकात से उठते थे तो आप अल्लाहु अकबर कहते थे और रफ़उल यदैन किया करते थे। रफ़उल यदैन किया करते थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने नकल किया। और दूसरे रावी हज़रत अबू हमीद साइदी हैं, जिन्होंने 10 सहाबा के सामने चैलेंज दे करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज का तरीक़ा, जाहिर बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उन 10 सहाबा में किसी ने नहीं कहा कि हाँ ये तो मनसूख हो गया है। तो हज़रत अबू हमीद साइदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10 सहाबा के सामने खड़े होकर के और चैलेंज दे करके और ये कह करके कि मैं तुम में सबसे ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीक़ा हमने याद रखा है। उसमें आता है कि सुम्मा इज़ा क़ाम मिन अर्रकअतैन कब्बरा व रफ़अ यदैहि हत्ता युहाज़िया बिहिमा मनकबैहि कमा कब्बरा इंद इफ्तिताहिस सलाह। बड़े वाज़ेह तौर बयान फरमाया। ये हदीस सुनन अबू दाऊद में, सुनन तिरमिज़ी में, सुनन माजा में सही सनद के साथ मरवी है कि आप सल्लल्लाहु जब दूसरी रकात से खड़े होते तो अल्लाहु अकबर कहते और कंधों के बराबर उसी तरीके से रफ़उल यदैन करते जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तिदाए सलात में, यानी पहले नमाज शुरू की तो आपने रफ़उल यदैन किया था। इसी तरीके से हज़रत अबू हुरैरा से भी ये रवायत मरवी है, जिसे सुनन अबू दाऊद में हज़रत इब्न खुज़ैमा से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी नकल करते हैं, जिनकी हदीस सुनन अबू दाऊद से इब्न खुज़ैमा में है कि आप दूसरी रकात से उठते हुए तीसरी रकात के लिए जब उठते थे दूसरी रकात से, तो आप रफ़उल यदैन किया करते थे। तीसरी रकात के लिए खड़े होने के बाद आप सल्लल्लाहु सूरह फातिहा पढ़ते और सूरह फातिहा पढ़ने का हुक्म देते, जैसा कि वो रावी सही बुखारी में है जिनके जो नमाज में जिनसे गलती हो रही थी, आपने उनको नमाज सिखाया तो आपने यही उनसे कहा कि सुम्मा फ़अल, फिर ऐसा ही अपने पूरी नमाज में करो। यहाँ पर ये बात वाज़ेह है कि आम तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी रकात, तीसरी और चौथी रकात में सिर्फ सूरह फातिहा पर इक्तिफा करते थे, लेकिन कभी कभार आप तीसरी और चौथी रकात में सूरह फातिहा के बाद क़िराअत किया करते थे। आज ये ऐसी सुन्नत है जिसे अगर ना कहा जाए कि मुकम्मल तौर पर इमामों ने छोड़ दिया है, कोई भी इमाम शायद ऐसा नहीं करता है कि वो
تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھتا ہو، جبکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ چنانچہ میں یہاں پر دو حدیثیں نقل کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک حدیث ہے جس میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، اور دوسری حدیث میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے اندر، آپ ظہر کے پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور دو سورتیں پڑھتے، یعنی ایک سورت پہلی رکعت میں اور ایک سورت دوسری رکعت میں پڑھتے، اور یہ سورت آپ جو ہے ہاں یہی اس میں ہے کہ پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں ایک ایک سورت پڑھا کرتے تھے، اور دوسری دو رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ البتہ پہلی رکعت آپ کی جو ہوتی تھی اور دوسری رکعت سے لمبی ہوا کرتی تھی۔ دوسری حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری کی، جو صحیح مسلم میں، سنن ابو داؤد میں، سنن نسائی میں مروی ہے کہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سنت بھی آج لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، بلکہ اگر کوئی آدمی اس کے اوپر عمل کرے تو شاید لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ظہر اور عصر میں اندازہ لگایا کہ آپ کتنی لمبی قرات کرتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو کہتے ہیں ہم نے اندازہ لگایا کہ ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں آپ 30 آیت کے قریب پڑھا کرتے تھے، اور مثال دیا جیسے الف لام میم سجدہ، الف لام میم سجدہ جس کے اندر 3 صفحات کے اوپر مشتمل ہے۔ آج اگر کوئی آدمی فجر کی نماز میں پڑھے تو اسے بھی لوگ اس کے اوپر بھی لان تان کرنا شروع کریں گے۔ آپ ظہر کی نماز میں پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں 30 آیتیں پڑھا کرتے تھے، اور وَحَذَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ، اور دوسری جو آپ کی تیسری اور چوتھی جو رکعت ہوتی تھی، یعنی دوسری دو رکعتیں تیسری اور چوتھی اس کے آدھی رہا کرتی تھی۔ اس کے آدھی کیا معنی ہے؟ یعنی گویا کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ اس میں بھی آپ قراءت کیا کرتے تھے، اور کہتے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام عصر کی دو پہلی رکعتوں میں ہم نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ ظہر کی جو دوسری دو رکعتیں ہوتی تھی، جتنا لمبا قیام ظہر کی دوسری آخری رکعتوں میں کیا کرتے تھے، اتنا لمبا قیام عصر کی پہلی دو رکعتوں میں کیا کرتے تھے، یعنی گویا کی ایک رکعت میں کم سے کم 15 آیات پڑھا کرتے تھے۔ وفی الاخرین من العصر، اور عصر کی آخری دو رکعتوں میں پہلی دو رکعت کے آدھا پڑھا کرتے تھے، گویا 7 رکعت، یعنی صرف جو ہے سورہ فاتحہ پر گویا کی اکتفا کیا کرتے تھے۔ تو عرض کرنے یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سے الگ اگر بیان کر رہے ہیں کہ وہ سورہ فاتحہ کے بعد ہے تو واللہ عالم، یعنی علی کل حال یہ حدیث جو صحیح مسلم وغیرہ میں ہے صاف بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دو رکعتوں میں کبھی کبھار قراءت بھی کیا کرتے تھے سورہ فاتحہ سے زیادہ ہو کر کے۔ تو یہ بھی ایک سنت ہے جسے آج لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، چاہے آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے یا ساتھ میں نماز پڑھ رہا ہے، سفر میں ہے یا حضر میں ہے، وہ اب آخری رکعت میں دو رکعتوں میں جانتا ہی نہیں کہ اس میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھی جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری تشہد میں بیٹھا کرتے تھے۔ 3 رکعت والی نماز یا 4 رکعت والی نماز میں 2 تشہد ہوتے ہیں، ہم لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اور آخری تشہد جو ہوتا ہے، دوسرا جو ہوتا ہے اسے آخری تشہد کہا جاتا ہے۔ یہ تشہد پہلے تشہد سے کئی اعتبار سے مختلف ہے۔ ایک اعتبار سے تو یہ کہ اس تشہد میں یعنی جو آخری ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تورک کیا کرتے تھے۔ تورک کیا چیز ہے؟ تورک جو ہے یہ خاص اصطلاح ہے۔ تورک کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے بائیں پیر کو جو ہوتا ہے اسے اپنے دائیں پیر کے ران اور پلی اس کے نیچے سے یا اس کے درمیان سے نکال لے، اور اپنے بائیں کولہے کے اوپر، بائیں سرین کے حصے پر بائیں کولہے کے اوپر بیٹھے، یہ تورک کہلاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 سے زائد صحابہ نے اسے نقل کیا ہے۔
حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں، ابو حمید ساعدی ہیں، حضرت عبد المسعود کی ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آصل تورک کیا کرتے تھے، اور یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ یعنی انسان جب دوسرے تشہد میں بیٹھے تو بائیں پیر کو دائیں ران اور پنڈلی سے آگے اسے نکال کر کے وہ پچھلے حصے کے اوپر بیٹھے اور دائیں پیر کو کھڑا رکھے، اس طریقے سے کہ انگلیاں جو ہے وہ قبلے کی طرف ہوں۔ تو یہ طریقہ ہوتا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس جلسے میں، یعنی دوسرا جو تشہد ہے اس میں درود پڑھنا واجب ہے۔ پہلے تشہد میں جیسا کہ ہم نے کہا صرف تحیات پر اکتفا کیا کرتے تھے، لیکن اس میں درود پڑھنا واجب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنن ابو داؤد میں، سنن نسائی میں، سنن ترمذی میں حضرت فضالہ ابن عبید سے مروی ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے کہ ایک نمازی داخل ہوتا ہے اور اس نے جلدی سے جیسے نماز سے فارغ ہوا اس نے تشہد کیا، تحیات پڑھی اور کہا کہ اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہم اغفر لی ورحمنی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا عجلت یا ایھا المصلی، اے مصلی تم نے جلد بازی کی ہے، تم نے جلد بازی کی ہے۔ گویا دوسرے تشہد میں بیٹھا تو تحیات پڑھا یا بغیر تحیات پڑھے ہی، بغیر درود پڑھے یقیناً وہ دعا کرنے لگا اللہم اغفر لی اللہم ارحمنی۔ آپ نے فرمایا جب تم تشہد کے اندر بیٹھو یعنی دوسرے میں تو فحمد اللہ بما هو اہلہ، اللہ تعالیٰ کی ویسی تعریف کرو جیسا کہ وہ اس کا حقدار ہے، اور یہ التحیات ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات الزاکیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی جو بھی صیغہ انسان پڑھے یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، اور پھر اس کے اوپر بعد میرے اوپر درود بھیجو۔ پھر التحیات کے بعد گویا میرے اوپر درود بھیجو، پھر اس کے بعد جیسے چاہو تم دعا کرو، جیسے چاہو دعا کرو۔ تو اس تشہد کے اندر یعنی دوسرے تشہد میں درود پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور درود کے بہت سے صیغے اس سلسلے میں حدیثوں کے اندر وارد ہیں، لیکن دو صیغے زیادہ صحیح روایت سے ہیں اور بڑے مشہور ہیں۔ پہلا صیغہ کعب بن عجرہ کی حدیث صحیح بخاری وغیرہ میں ہے، اور وہ مشہور ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور اس میں کہیں جگہ پر بسا اوقات کمی اور زیادتی بھی ہے۔ اور دوسرا تشہد جو حضرت ابو حمید ساعدی سے مروی ہے اور وہ بھی صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھتے تو پڑھتے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو انسان کو چاہیے کہ یہ تشہد علامہ البانی نے اپنی کتاب صفت و صلاۃ النبی کے اندر، جس کے اردو میں بھی متعدد ترجمے ہو چکے ہیں، اس میں دیکھ کر کے انسان کو یاد کر لینا چاہیے، کبھی یہ صیغے پڑھے کبھی یہ صیغے، اس کا فائدہ ہوگا کہ اس سے ذہن انسان کا زیادہ منتشر نہیں ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس تشہد میں یعنی دوسرے تشہد میں چار چیزوں سے کم اللہ کی پناہ مانگنا بہت تاکیدی امر ہے، حتیٰ کہ بعض علماء نے اسے واجب کہا ہے، جن میں امام ابن حزم ہے اور متاخرین میں علامہ البانی رحمہ اللہ بھی ہیں، کہتے ہیں کہ دوسرے تشہد میں یہ واجب ہے۔ یہ میں اس کی تاکید کر رہا ہوں اس لیے کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ، ہم نے دسیوں اور بلکہ بیسیوں لوگوں کی نماز سنی ہوگی، وہ التحیات پڑھتے ہیں، التحیات کے بعد درود پڑھے اور درود کے بعد ان سے کیا پڑھا جائے، کہتے ہیں ہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھتے ہیں، کوئی کہتا رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائیں۔ یہ دعائیں بڑی پیاری ہیں، یہ دعائیں بڑی اچھی ہیں، ان کو آپ پڑھیے، لیکن اسی کے اوپر اکتفا کرنا یہ سنت نبوی کے خلاف ہے، بلکہ کسی بھی حدیث میں جہاں تک میری معلومات ہے یہ وارد نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے اندر ربنا آتنا فی دنیا حسنہ پڑھا کرتے تھے، یا آپ رب اغفر لی رب اجعل لی مقیم الصلاۃ پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ دعائیں ثابت ہیں، لیکن جس کا زیادہ اہتمام کرتے اور جس کا آپ لوگوں کو تاکیدی حکم دیا کرتے تھے وہ درود کے بعد کیا ہے، وہ کم سے کم چار چیزیں اور بعض روایتوں میں 5 کا ذکر ہے، وہ ان سے اللہ کے رسول سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟
اذا فرغ احدکم من التشہد الاخیر فلیتعوذ باللہ من اربع، لہذا اس کا اہتمام ہو۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جب تم میں کا کوئی شخص آخری تشہد سے فارغ ہو جائے، یعنی اتحیات پڑھ لے اور درود پڑھ لے، تو اللہ تبارک و تعالی سے کی پناہ میں آئے چار چیزوں سے اللہ کی پناہ چاہے۔ وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ جہنم سے کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، اور زندگی اور موت کے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، اور مسیح دجال کی برائی سے، یا مسیح دجال کی فتنے کی برائی سے، یہ چیزیں یعنی اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من شر فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من المحیا والممات۔ دوسری حدیث حضرت شاید عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباسی کی ہے، یہ بھی صحیح مسلم میں ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا اسی طریقے سے سکھاتے تھے اور جیسے کہ آپ میں قرآن مجید کی آیات سکھایا کرتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام دیکھیے، اور ہم میں سے جو لوگ کوتاہی کرتے ان کی کوتاہی دیکھیے۔ آپ کیا سکھایا کرتے تھے؟ ایسے ہی اس دعا کو سکھاتے تھے جیسے قرآن مجید کے آیات سکھائیں۔ آپ ہم سے کہتے تھے قولو، کہو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من المحیا او من فتنة المحیا والممات۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس تشہد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکیدی طور، آپ خود بھی پڑھتے، صحیح بخاری حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ آپ خود بھی پڑھا کرتے تھے اور اس کے پڑھنے کا تاکیدی حکم بھی دیا کرتے تھے، لہذا اس چیز سے ہمیں اور آپ کو غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ چوتھی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تشہد میں کرتے تھے اور پہلے تشہد میں نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تشہد میں دعا کرتے دیر تک، اور صحابہ کرام کو سے کہتے، اور صحابہ کرام کو بہت سی دعائیں سکھائی بھی ہیں۔ ان دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ان میں سے سب سے مشہور دو دعا ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ میں حضرت مروی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ مجھے کوئی ایسی دعا سکھلائیے جو میں اپنی نماز میں مانگا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ دعا سکھائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت غفور الرحیم۔ یہ دعا اسی طریقے سے ایک دعا جو بڑی معنی کے لحاظ سے بڑی اہم ہے اور جامع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اسی طریقے سے ایک دعا اور بھی، خاص طور پر اس وقت جن حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں ان حالات میں اس دعا کا اہتمام کیا جائے، جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سکھائی تھی، صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی کہ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اور یہ بھی نماز تشہد میں پڑھنے کے لیے، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک، اللہم انی اسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک۔ آخر تک یہ دعا بھی لمبی نہیں ہے، اسے بھی انسان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ انسان جس چیز کا محتاج ہے، جس قسم کی بھی دعا کرنا چاہتا ہے، وہ دعا انسان پڑھ سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے ثم لیتخیر من الدعاء ما شاء، پھر اس کے بعد جو بھی دعا انتخاب کرنا چاہے اسے کا انتخاب کر لے۔ اس کے بعد آپ جب تشہد میں دعا سے فارغ ہو جایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تھے، دائیں جانب اور بائیں جانب، بلکہ نماز سے نکلنے کے لیے سلام کو آپ واجب قرار دیا کرتے تھے، جیسا کہ سنن ترمذی کے حوالے سے یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، یعنی نماز
میں تکبیر تحریمہ کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر کے ذریعے ہوگی. تحریمہا یعنی وہ کہ اب دوسری چیزوں کو، بات کو، دنیا کے کام کو اب حرام کر دی رہی، گویا ایک حرم میں داخل ہو جا رہے ہیں. وہ تحلیلہا اور اس سے حلال کیسے ہو جائے گا انسان؟ التسلیم سلام پھیر کر کے. خود سلام کا صیغہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، صحابہ کرام نے اسے بھی نقل کیا ہے. چنانچہ صحیح مسلم وغیرہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یسلم عن یمینہ وعن یسارہ حتی ارا بیاض خدہ، یہاں تک کہ ہم آپ کے خد یعنی یہ جو چہرہ ہے اس کی سفیدی کو دیکھ لیتے تھے. گویا آپ مکمل طور پر، یہ نہیں کہ اس طرح نہیں، ایسے اور ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مڑ کر کے سلام کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت جو سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ وغیرہ یعنی کتب سنن اربعہ وغیرہ کے اندر ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب جب سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور جب بائیں جانب سلام پھیرتے تو آپ کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہاں تک کہ دونوں طرف سلام پھیرنے میں آپ کے خد رخسار کے، آپ کے سفیدی پن کو دیکھ لیتا تھا انسان. تو گویا کی سلام پھیرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا صیغہ آپ استعمال کیا کرتے تھے. اب یہ سلام کس سے کیا جاتا ہے، اس سلسلے میں علماء نے گفتگو کی ہے، وہ اس مجلس کا حصہ نہیں ہے. بعض کہتے ہیں فرشتوں سے، بعض کہتے ہیں بعض روایات میں ہے کہ یسلم علی من عن یمینہ، بعض روایات میں ہے اس کے دائیں جو ہے اس سے سلام کرے اور اس کے بائیں جو ہے اس سے سلام کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار استغفار پڑھتے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اور یہ ذکر کرتے ہوئے آپ دائیں جانب یا بائیں جانب مقتدیوں کی طرف آپ متوجہ ہو جایا کرتے تھے. یعنی 3 بار استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کے بعد آپ یہ کہتے ہوئے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام کہتے ہوئے دائیں یا بائیں یعنی مڑ جایا کرتے تھے، اور اس جانب یعنی قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھتے نہیں تھے، جیسا کہ آج بہت سے لوگوں نے اپنی ایک عادت بنا لی ہے کہ قبلہ رخ ہو کر کے امام ہے بیٹھے رہیں گے اور دعا مانگ کر کے اٹھتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے. چنانچہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انصراف من صلاتہ، جب آپ نماز ختم کرتے اپنی تو استغفر ثلاثا، 3 بار آپ کیا پڑھتے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. پھر فرماتے آپ انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یہ فرض نماز، اور اگر یہ بھی کہا جائے کہ سنت کے بعد بھی یہ پڑھا جا سکتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں، جیسا شیخ ابن باز نے کہا. اس لیے کہتے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی نماز کی تخصیص نہیں کی ہے. ہمارے یہاں بعض لوگ بڑی شدت برتتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد یہ کہا جائے گا اور نفل نماز کے بعد یہ نہیں پڑھا جائے گا، یعنی نہ استغفار اور نہ ہی اللہم انت السلام ومنک السلام. لیکن اس حدیث کا بظاہر بتا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو چاہے فرض ہے یا نفل ہے اس میں آپ یہی استغفار کرتے اور اللہم انت السلام منک السلام پڑھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز ہر نماز کے بعد کرتے تھے، خواہ اس نماز کے بعد سنت پڑھنی ہے یا نہیں سنت پڑھنی. ہمارے یہاں لوگوں نے یہ تقسیم کر لی ہے جس پر کوئی دلیل نہیں پائی جاتی ہے کہ اگر اس نماز کے بعد سنت پڑھنی ہے تو قبلہ رکھ بیٹھے ہی دعا کر کے اٹھیں گے پھر اس کے، لیکن اگر اس کے بعد سنت نہیں پڑھنی جیسے ظہر کی ہے اور عصر کی ہے تو اس کے بعد مقتدیوں کی طرف لوگ جو ہے مڑ جایا کرتے تھے. لیکن جہاں تک ہم نے سمجھا ہے اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تخصیص نہیں ہے کہ آپ فجر میں تو ایسا کرتے تھے لیکن عصر میں نہیں مڑا، لیکن ظہر میں نہیں مڑا کرتے تھے، عصر میں تو مڑتے تھے لیکن مغرب میں نہیں مڑا کرتے تھے. یہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہر نماز کے وقت رہا ہے. بلکہ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے، اس کا بھی ہم ذکر کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے.
جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی انتہا کیسے سمجھتے تھے؟ تکبیر سے، یعنی جب آپ سلام پھیرتے تو بلند آواز سے چونکہ اللہ اکبر کہا کرتے تھے، اس لیے ہم سمجھتے تھے کہ اب نماز ختم ہو گئی، کیونکہ یہ بچے تھے پچھلی سب میں رہا کرتے، یا ہو سکتا ہے کہ 7-8 سال کے ہیں نماز میں نہ بھی ہو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال ہوا تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر صرف 11 سال کی تھی تقریباً۔ تو بعض علماء نے اس سے اللہ اکبر مراد لیا ہے، اور بعض علماء نے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اس لیے کہ تکبیر بول کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر مراد لیا جاتا ہے۔ ساتھیو، اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا جو طریقہ ہے وہ انتہا پر پہنچا۔ اب اس کے بعد جو اذکار ہیں نماز کے بعد کے، اس کا میں ذکر نہیں کرتا، لیکن یہاں ایک اہم چیز کے اوپر تنبہ کر دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، آپ نے اس چیز کو محسوس کیا ہوگا کہ نماز میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی گئی ہے، جگہ جگہ تشہد میں ہے، بین السجدتین ہے، اسی طریقے سے سجدے کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی گئی ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہو تو تکبیر تحریمہ کہے تو، جیسے اللہم باعد بینی و بین خطایا یا ہے، یا اللہم فاطر رب جبریل و میکائیل و اسرافیل عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارض، ہے نا، انت تحکم فیما انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ آپ جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ اس کا معنی کیا ہے ساتھی؟ آج یہ ایسی چیز ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں لیکن ہمارے ذہن میں نہیں کہ ہم دعا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں نماز کے اندر جو اطمینان ہونا چاہیے، جو سکون ہونا چاہیے، وہ حاصل نہیں ہے۔ ہماری نماز بڑی جلدی کی رہتی، تشہد میں جلدی فارغ ہونا ہے، نہیں۔ ہم اگر نماز پڑھیں، اگر ہم فرض نماز میں امام جلدی کرتا اس میں نہ ہو پائے تو کم سے کم ہمیں نماز میں اطمینان تو رہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ اللہ بین السجدتین ہم بیٹھے ہیں اور کہیں اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اور اگر صرف زبان سے ادا کریں، ہمارے اندر سے جلدی پائی جا رہی ہے، ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے حالات کو جانتا ہے۔ تو بڑی اہم چیز ہے کہ ہماری نماز میں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ کسی کے ہاں کسی مقصد سے جائیں اور بالکل اکتائے ہوئے رہیں کہ ہاں اٹھ رہے ہیں، پوچھیں ہاں بھائی کھانا کب ملے گا، ہمیں پانی کب ملے گا، ظاہر بات تو آپ کا آنا اسے پسند نہیں آئے گا۔ تو یہی چیز اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ جلد بازی سے کام لے رہے ہیں، اطمینان نہیں ہے، آپ کو رکوع میں اطمینان نہیں ہے، سجدے میں اطمینان نہیں ہے، آپ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ آپ نے کس کے سامنے آپ سجدہ ریز ہوئے ہیں اور اس سجدے میں آپ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کیا حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ تو ہمیں سب سے اہم یہ چاہیے کہ ہمیں نماز کے اندر اطمینان ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز سے منع فرمایا ہے جو نماز کے اندر اطمینان کے اندر خلل پیدا کرے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو بہت بھوک لگی ہے اور کھانا سامنے موجود ہے تو آپ نے کیا فرمایا؟ پہلے کھانا کھائے پھر نماز پڑھے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو قضائے حاجت کی ضرورت اسے ہے، پیشاب اور پیخانہ اسے زور کا لگا ہے، تو وہ ایسا کرے کہ جائے فارغ ہو جائے، چاہے جماعت چھوٹ جائے۔ آپ نے کھانے کے لیے اگر انسان ضرورت مند ہے، یہ نہیں بہانہ بنا لیا جائے، فعلاً اگر اس کی وجہ سے اس کی نماز کا خشوع اور خضوع باقی نہیں رہے گا تو آپ نے اسے جماعت چھوڑنے کا بھی عذر قرار دیا ہے۔ قضائے حاجت کو جماعت، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم جب نماز میں کھڑے ہوں تو ہمیں اطمینان ہو۔ ہم جب کہیں اللہم باعث بینی و بین خطایا تو ہم سوچیں کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ تعالیٰ ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان ایسی دوری کر دے جو دوری مشرق اور مغرب کے درمیان۔ ذرا سوچیں، یہ سوچ کر کے ہم پڑھیں۔ ہم جب پڑھیں سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ہم کس کو خطاب کر رہے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا؟ اس لیے ہم نہیں سوچتے ہیں کہ ہم نے اسے صرف اپنے ایک روٹین اور اپنے سر سے بوجھ اتارنا سمجھ لیا ہے۔ بس سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتے چلے گئے، لیکن کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک
وتعالی جدک ولا الہ غیرک. بندہ کیا کرا ذرا سوچے. اسی طریقے سے تشہد کے اندر اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات ہر قسم کی ہماری قولی عبادت کا حقدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ہماری بدنی عبادت کا حقدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ہماری مالی عبادت کا حقدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. کبھی یہ سوچا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز میں آئیں تو ہمیں اطمینان ہونا چاہیے. ہم کھڑے ہوں اطمینان کے ساتھ، ہم بیٹھے اطمینان کے ساتھ، سجدے میں ہوں اطمینان کے ساتھ. ہم سوچیں کہ ہم اس وقت کس کے سامنے کھڑے ہیں اور کس کے سامنے سجدہ ریز ہیں. تو یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو اپنی نماز میں رکھنا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہماری نماز سے اسی لیے بہت مختلف تھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اندر بڑا اطمینان اور سکون تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بین سجدتین اتنی دیر بیٹھتے صحابہ سمجھتے کہ ہاں بھول گئے ہیں. آپ رکوع سے اٹھتے تو اتنی دیر تک کھڑے تھے صحابہ سمجھتے کہ بھول گئے ہیں. اس لیے اس کا خصوصی اہتمام کیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور ہر ایک کو نمازی بنائے. اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی نمازوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سے جو ہم نے علماء کے اقوال اور احادیث کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ سیکھا وہ آپ کے سامنے یہ 3 مجلسوں میں بیان کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود اور آپ تمام لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.